वार्निंग साइंस आ रहे हैं, अपने आप को ठीक कर लें और सच्ची तौबा करें, सच्ची तौबा, क्वालिटी तौबा करें, मजाक ना करें अल्लाह से, क्वालिटी तौबा करें, ठीक है। क्योंकि इस्लाह के बाद जो है ना, तौबा के बाद इस्लाह भी ज़रूरी है। इस्लाह के लिए कुछ स्टेप्स लें, स्टेप्स दिखाएं अल्लाह को कि मैं स्टेप ले रहा हूँ। स्टेप्स कुड भी कि मैंने अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया, स्टेप्स कुड भी मैं रात को मोबाइल ऑफ करके सोता हूँ, स्टेप्स कुड भी कि मैं हराम रिलेशन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। स्टेप्स कुड भी कि मैंने स्नैपचैट ही डिलीट कर दिया, स्टेप्स कुड भी मैंने टिकटॉक ही डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स जब आप अल्लाह को दिखाएंगे तो फिर आपकी तौबा खुद प्रूव हो रही है कि खालिस है। अगर आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं कि मुंह पे तौबा तौबा करें, इस्तगफार इस्तगफार, स्टेप ज़ीरो है, तो फिर ये आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को तो धोखा दिया नहीं जा सकता। आप अपनी तरफ से तो दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो जो है वो दिलों की चीज़ें भी जानता है, ठीक है। अल्लाह ताला जो है वो तो खुफिया चीज़ भी सामने ले आता है, वो तो एक एक चीज़ आपकी जानता है कि ये प्लानिंग क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ है। तो तफक्कुर पे बात बहुत हुई कि आप प्रूफ्स पे गौर करें और फिर गौर व फिक्र करना सीखें बैठकर, ताकि आपकी जो है ना वो बाकायदा ये CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, कि इंसान जो चीज़ सोचता है वो फिर उसका एटीट्यूड बन जाता है। तो जब आप इन स्टोरीज़ पे गौर व फिक्र करेंगे कि हज़रत मूसा, हज़रत मरियम, हज़रत यूसुफ, चेक तो करो ना कि कैसे अल्लाह ने उनकी मदद की, चेक तो करो अल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। तो ये आपके साथ फिर सहाबा की जितनी मैंने आपको स्टोरी सुनाई, आप इस पर गौर व फिक्र करें, आप जाकर ज़रा सुना करें दोबारा लेक्चर, ज़रा कुछ पॉइंट्स नोट किया करें, ठीक है ना। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि सुन लिया उसके बाद 2 दिन में भूल जाएगा। बिकॉज़ घर जाके आप 100 रील्स देख लेंगे रात को बैठ के, अगले दिन फिर 100 रील्स देख लेंगे, तो सहाबा का लेक्चर तो गया, ठीक है, वो आपके जहन से निकल जाएगा, लेसन लर्नड भी गया, तो कोई फ़ायदा नहीं। बस क्लास में आना, सुनना, सुनकर घर जाना, फिर 100 रील्स देखना, तो वो रील्स तो मिटा देंगी उस लेक्चर को। जो लेक्चर आपने सुना है वो तो आपको लिखना चाहिए। मैं लिखता हूँ, मैं नोट करता हूँ, मैंने नोट्स बनाए, मैं कोशिश करता हूँ बार बार पढूं, ताकि वो मेरे जहन में जाएँ बातें और वो चीज़ें मुझे जो है ना वो हेल्प करें, ठीक है। तो ये सब तफक्कुर है, और आज की जनरेशन तफक्कुर नहीं करती। आज की जनरेशन जो है ना वो शॉर्ट्स, उनका इंतहाई शॉर्ट स्पैन है फोकस का, और उनको गौर व फिक्र की आदत नहीं है, उनको नोट्स लेने की आदत नहीं है, उनको नोट डाउन करने की आदत नहीं है, उन्हें बार बार रिवीजन की आदत नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है। तो वो खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आप उस गड्ढे में गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरी है, और इसके लिए मोस्ट प्रैक्टिकल नमाज है। जिस इंसान ने अपनी नमाज अच्छी कर ली, और उस टाइम पे इसीलिए सबसे ज़्यादा शैतान एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि नमाज ऐसी चीज़ है जिसमें ये हील हो सकते, तो उस टाइम पे वो सबसे एक्टिव हो जाता है। सबसे ज़्यादा वसवसे उस टाइम पे आएंगे, सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन उस टाइम पे आएगी, सबसे ज़्यादा आपको लॉस्ट फाउंड स्टफ उस टाइम पे याद आएगा, सबसे ज़्यादा काम आपको उस टाइम पे याद आने। तो आपका चैलेंज ये है कि नमाज को अच्छा बनाएं, और यही आप कर लें तो बहुत बड़ी बात। दूसरी चीज़ है तदब्बुर। तदब्बुर भी कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तदब्बुर की भी दावत दी है, और अल्लाह ताला ने जैसे कहा ना कि क्या ये कुरान मजीद पे अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान पे तदब्बुर नहीं करते या इनके दिल बंद हो चुके हैं, ठीक है। कुरान की सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 24 है। तदब्बुर क्या होता है? तदब्बुर जो है, इसके रूट वर्ड्स में अगर हम जाएं तो इससे एक मीनिंग निकलता है टू टर्न बैक, या टू फॉलो आफ्टर समथिंग, या एक्सट्रीम भी इसका एक मतलब होता है। लेकिन व्हेन इट्स यूज्ड इन कुरान, तदब्बुर, अद्दुबर इसका रूट वर्ड है, अद्दुबर से निकला है, और इससे मुराद है द एंड ऑफ समथिंग, एक्सट्रीम ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की एक्सट्रीम, किसी चीज़ का एंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तदब्बुर ये है कि किसी चीज़ का एंड देखें, कॉन्सिक्वेंस देखें और उससे सीखें, ये तदब्बुर होता है। तफक्कुर क्या होता है? किसी चीज़ का प्रूफ सामने रखें और उससे लर्न करें, उस पर गौर व फिक्र करें प्रूफ सामने रख के। और ये साइंटिफिक प्रोसेस है तफक्कुर। एक्चुअली साइंटिफिक मेथड आपको पता है ना क्या है? ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बाद फिर आप सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, और उसके बाद प्रूफ की तरफ प्रूफ सामने रख के और गौर व फिक्र करते हैं, फिर आप थ्योरी निकालते हैं। तदब्बुर ये है कि एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है और उसका एंड भी आपके सामने बता दिया गया है, आप उस पर अब गौर करें, उसके एंड को सामने रख के। ये एक्चुअली स्टीवन कोवी की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, आपने नाम सुना होगा। उसमें एक हैबिट वो सक्सेसफुल लोग ये बताता है, दे कीप द एंड इन माइंड।
ہمیشہ وہ اینڈ کو مائنڈ میں رکھ کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ چھوٹی سی عادت اپنے اندر لے آئیں تو آپ سکسیس کے راستے پہ ہیں. کیسے؟ آپ نے کوئی کیریئر چوز کرنا ہے, اس کا اینڈ لائیں مائنڈ میں, اس کا اینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی پارٹنر, لائف پارٹنر چوز کرنا ہے, اس کا اینڈ کیا ہے. یعنی کیا یہ بس کچھ عارضی ایموشنس پہ میں نے شادی کرنی ہے کسی سے, یا یہ واقعی سالڈ انسان ہے اور وی بوتھ ول ہیو اے گڈ اینڈ مائنڈ میں رکھنا چاہیے نا, کہ یہ لوی ڈوی عارضی محبت تو نہیں ہے جو بالی ووڈ محبت ہوتی ہے کہ بس کسی کو پسند کیا, چیٹنگ کی 10 دن, اس کے بعد اٹیچ ہو گئے اور بس اب میں نے شادی کرنی. یہ تو تدبر نہ ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو فولشنس ہے. تو اینڈ آف سم تھنگ کیا ہے, واٹ از دا کانسیکوینس آف دس ایکشن. جلدی کا کام کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. حدیث ہے. تو آپ تو صحیح سے غور و فکر ہی نہیں کر رہے ایک معاملے پہ, آپ کے سر پہ سوار ہے, نہیں نہیں یہی ہے یہی ہے یہی ہے, تو پھر اس کا اینڈ اچھا تو نہیں ہوگا, اس کا کانسیکوینس اچھا تو نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجام بتا دیا. فرعون کے راستے پہ جاؤ گے یہ انجام ہے, کیریکٹرز بتا دی اللہ نے. قارون کے راستے پہ جاؤ گے انجام تمہارے سامنے ہے. سلیمان السلام کے راستے پہ جاؤ گے اس کا اینڈ تمہارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, 2 متضاد کیریکٹرز دکھا دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے قرآن مجید جب تدبر کی دعوت دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو سی دی کانسیکوینسز آف سم تھنگ, اور پھر اس کے بعد غور کرو کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. میں آپ کو تدبر اور تفکر لگا کر دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں, لیٹس کمپیئر دیز 2 تھنگس, نماز ورسز اینی تھنگ انٹرٹیننگ. ٹھیک ہے, اب جو انسان تدبر اور تفکر کرے گا نماز کے بارے میں تو وہ سوچے گا کہ یار نماز مجھے فزیکل پیورٹی دے رہی ہے, نماز اسپرچل ڈوز ہے, نماز اسٹریس ریلیزر ہے, نماز مجھے اللہ سے کنیکٹ کرے گی, نماز مجھے آخرت کی یاد دلائے گی, نماز بینک بیلنس ہے آخرت کے لیے, نماز کے میڈیکل بینیفٹس ہیں, نماز لیزینس کو ایلیمینیٹ کرتی ہے, نماز کمیونٹی بیس مائنڈ سیٹ بناتی ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا انٹرپرسنل سکلز کیسے پیدا ہوں گے. بھائی نماز پڑھو, مسجد میں جاؤ, انٹرپرسنل سکلز پیدا ہو جائیں گے. کسی سے سلام لوگے, کسی سے واقفیت بنے گی, انٹرپرسنل سکلز ہی ہیں نا. اسی طرح نماز میں سیرینٹی دے گی, پیشنس دے گی, پیس دے گی, اور بھی بڑے فوائد ہیں. بندہ تفکر. پھر نماز کا اینڈ کیا ہے؟ آف کورس نماز کا اینڈ اچھا ہی ہے, دیر از آل گڈ, ٹائم میں برکت ہے, ڈسپلن آ جائے گا لائف میں. کتنے زبردست اینڈ ہے نماز کے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کمپیئر کریں, لیٹ سے کہ آپ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ بس میں موجیں کروں, اس کا تدبر تفکر اس پہ کریں, اس میں کیا بس ڈوپامین ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا, پلیجر کیمیکل. آپ جو ہے وہ لیزی ہو جائیں گے, آپ صرف اپنا سوچنے لگیں گے, آپ کی ایگریشن بڑھ جائے گی, اوبیسلی آپ کی فرسٹریشن اور بڑھتی جائے گی. کیونکہ ابن القیم نے کہا نا کہ گناہ جب ایک انسان کرتا ہے نا, گناہ جو ہے وہ معراج کی طرح ہے. معراج کیا ہوتا ہے؟ صحرا میں جو ایفیکٹ ہوتا ہے, آپ کو دور سے لگتا ہے پانی ہے پانی ہے پانی ہے, لیکن جیسے آپ قریب جاتے ہیں پانی نہیں ہوتا تھا. معراج ایفیکٹ, ٹھیک ہے, سائنٹیفک ہے, فزکس کی ٹرمنالوجی, ریفریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ معراج میں پڑ جاتا ہے بندہ کہ ٹھیک ہے مزہ آ رہا ہے, لیکن اصل میں وہ گرتا جا رہا ہوتا ہے. لیزینس ہے, پروکریسٹینیشن ہے, گریڈز آپ کے خراب ہوں گے, پڑھائی آپ کی خراب ہوگی, ہیلتھ آپ کی خراب ہوگی, ہر چیز آپ کی ڈکلائن پہ ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ ایک بیوقوف انسان ہی نماز کو چھوڑے گا نا اور دوسری سائڈ پہ جائے گا. جو تفکر اور تدبر کرتا ہے وہ تو سمارٹ ڈیسیجن لیتا ہے زندگی میں. اوکے, تو اسی لیے اسٹیون کووی نے سکسیسفل لوگوں کی ہیبٹ بتائی ہے کہ دے آلویز کیپ دی اینڈ ان مائنڈ. جب انسان تھوڑا اینڈ سوچ لیتا ہے نا تو اس کی ڈیسیژن میکنگ ذرا اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اینڈ کو ذرا مائنڈ میں لایا کریں کہ ٹھیک ہے آئی کین ڈو اٹ, بٹ وٹ از دی اینڈ. جیسے ایک انہوں نے سوال مجھ سے پوچھا صاحب نے کہ میرا دل کرتا ہے میں شادیاں نہ کروں, بہت اوپن, میرا دل کرتا ہے میں شادی نہ کروں اور اسی طرح چلتا رہے. تو میں نے کہا کیا مطلب اسی طرح چلتا رہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں شادی جو ہے نا بہت بڑا برڈن ہے, اور کیا فائدہ اتنا سٹریس لینے کی, اتنا برڈن لینے کی. تو میرا تو دل کرتا ہے, اور ایکچولی وہ شیطانی وسوسہ بتا رہے تھے, ایسا نہیں کہ وہ ایک برے انسان تھے, وہ اپنا ایک وسوسہ بتا رہے تھے. مجھے وسوسہ آتا ہے کہ میں نا ملٹیپل ریلیشنز بناؤں اور بس ٹھیک ہے, دیٹس اٹ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور, لیکن اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا اینڈ سوچیں آپ, واٹ از دی, یہ چیز آپ کو کہاں لے جائے گی؟ تھوڑا سا یہ بیٹھ کر سوچ لیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں کا اینڈ دیکھیں جو اس ڈگر پہ جا رہے ہیں, ان کا کیا اینڈ ہے؟ آج وہ گولیاں کھا رہے ہیں سائیکیٹرسٹ سے لے کے,
ٹھیک ہے نا, تباہ ہیں, مینٹل ہیلتھ ان کی تباہ ہے, فزیکل لائف ان کی تباہ ہے, لائف میں بے برکتی ان کے ہے. تو اسمارٹ ڈیسیجن لیں. ٹھیک ہے شادی مشکل ہے, لیکن وین یو کمپیئر کہ شادی کا اینڈ جو ہے وہ زیادہ برا ہے یا کنوارے رہنے کا اینڈ زیادہ برا ہے, تو آپ خود ہی اب ڈیسیجن لے لیں. اور انفارچونیٹلی یہ چیز لڑکیوں میں بھی آ رہی, ینگ بچیوں میں, کہ وہ بھی شادی کے اب قائل نہیں ہیں فار ویریس ریزن. تو میں انہیں بھی یہی دعوت دیتا ہوں کہ آپ تدبر کریں کہ ٹھیک ہے, آئی ایکسیپٹ شادی کے چیلنجز ہیں, آپ پہ ذمہ داریاں آئیں گی, آپ کی مرضی کچھ ختم ہوگی, آپ کو مرد کی بھی بات ماننی پڑے گی. اوبیسلی قوام ہوتا ہے مرد, اگر وہ ظالم نہیں ہے, ظالم اور قوام میں فرق ہے. سو یو گیٹ مائی پوائنٹ. تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, پھر آپ کو تھوڑا سا کیریئر سیکریفائز کرنا پڑے گا. تو یس, شادی میں گیو اینڈ ٹیک تو ہے. میں نہیں کہتا شادی کے بعد بہت جو ہے نا وہ آپ کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی, لیکن تدبر تو کریں نا, شادی کا اینڈ گول زیادہ برا ہے یا کنوارے رہ کے اینڈ گول زیادہ برا ہے. اوبیسلی آپ کے سامنے, اور پھر ان کی مثال, واٹ آر دا کانسیکوینسز جو اس ڈگر پہ گئیں, جو ریڈیکل فیمنسٹ ہیں, جن کو 40 سال میں جا کے یاد آتا ہے کہ کاش میں نے پہلے ہی شادی کر لی, اور پھر وہ ریگریٹ ہوتا ہے انہیں بہت زیادہ, پھر ان کی عمر بھی گزر چکی ہوتی, سب کچھ گزر چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. تو تدبر یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر غور و فکر کریں. آپ دیکھیں نا, یوتھ تفکر اور تدبر کرنے لگ جائیں, ان کی ڈائٹ بھی ٹھیک ہو جائے. آپ کبھی سوچیں تو صحیح, مطلب آپ کھا کیا رہے ہیں؟ فاسٹ فوڈ, یہ ڈیڈ فوڈ ہے, ڈیڈ فوڈ ہے. ہاں کبھی کبھی ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا حرام ہے, حرام تو نہیں آف کورس, ہم بھی کھا لیتے ہیں, کبھی کبھی ہے, لیکن اٹ از بیسیکلی ڈیڈ فوڈ. اور اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اور کمپیئر اٹ ود فروٹس, کمپیئر اٹ ود جو آرگینک ڈائٹ ہے, کمپیئر اٹ ود ہیلدی ڈائٹ, تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. آپ کبھی ڈیری ملک کے ریپر کے پیچھے پڑیں تو صحیح ہے کیا اس میں آپ کو سناتا ہوں. 56 گرام شوگر ہے ڈیری ملک میں, 56 گرام شوگر ہے, یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, 56 گرام شوگر کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ 16 گرام شوگر جو ہے نا وہ ہوتی ہے ایک چمچ, بلکہ نہیں 4-5 گرام, 4-5 گرام ایک چمچ ہے, چھوٹی چمچ. ٹھیک ہے, تو 56 گرام کا کیا مطلب ہے؟ کتنی چمچیاں؟ 10 سے زیادہ, 12, 13, 14. تو اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ چینی پڑی ہے کرشڈ, 14 چمچیاں کھا جاؤ, کھا جائیں گے؟ اب یہی چیز ڈیری ملک میں ہے. میں نہیں کہتا حرام ہے, چاکلیٹ کھا سکتے ہیں, اوبیسلی موڈ بوسٹ ہوتا ہے, بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن اب سوچیں نا, ایک بندہ جو ہے وہ چاکلیٹ ہی کھائی جا رہا ہے اور وہ ڈیٹس کی طرف نہیں جا رہا. اللہ نے کتنی اور چیزیں شگری رکھی ہیں نیچر میں, جو نیچرل شوگرز ہیں اور گڈ کاربز ہیں ان کے اندر. تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں, اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے نا.